اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. صدق اللہ العظیم. جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے کچھ چیلنج کر دیے تھے اللہ کو. تو ان چیلنجوں میں سے آخری چیلنج یہ تھا کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اے اللہ تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تو مجھے شیطان ملعون قرار دے دیا ہے، تو میں دنیا میں جا کر جو تیری تخلیق کی ہوئی چیزیں ہوں گی اس کو تبدیل کر دوں گا. مثال کے طور پہ اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے، شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا میں اس کو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا، ایسا اس کا ذہن بناؤں گا، تو وہ کہے گا میں مرد صحیح نہیں ہوں، مجھے عورت ہونا چاہیے. اور جو عورت ہوگی تو میں اس کو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا، ایسے اس کا ذہن بناؤں گا، وہ عورت کہے گی میں مرد بننا چاہتی ہوں. یہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، آخری چیلنج تھا شیطان کا یہ. تو آج کل پاکستان کی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے اور بہت ہی خطرناک ہے. میرے علم کے مطابق پاکستان کی اسمبلی میں اس بل سے زیادہ خطرناک پہلے کوئی بل پاس نہیں ہوا. ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے بل ہے. تو اس میں کیا چیزیں ہیں کہ اس میں پہلے یہ چیز رکھی گئی ہے کہ جو خنثی حضرات ہیں، جو مرد بھی نہیں ہیں عورتیں بھی نہیں ہیں، خنثی ہیں، تو ان کو یہ حق دیا جائے تاکہ وہ مزدوری کر سکے، ملازمت کر سکے، کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ نادرا میں جا کے اگر وہ یہ کہے کہ میں مرد ہوں تو نادرا والے اس بات کے پابند ہو گئے کہ اس کے شناسی کارڈ پر جو جنس ہے وہ مرد لکھیں گے. اور جو خنثی یہ کہے گا کہ میں عورت ہوں تو نادرا والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کے شناسی کارڈ پہ جنس عورت لکھیں گے تاکہ وہ آگے ملازمت کر سکیں، کوئی کام کر سکیں. اس کے بعد والی جو بات ہے، اس کے بعد والا جو کام ہے، شک ہے، وہ بڑی خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی حادثات کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا بیماری کی وجہ سے یا کوئی دوا پی لیتا ہے یا کوئی چیز کھا لیتا ہے، اس سے نامرد ہو جاتا ہے. پہلے مرد تھا، صحیح تھا، حادثات کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آیا تو وہ نامرد ہو گیا. اب اس کو بھی اجازت ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروائے، چاہے وہ اپنے آپ کو مرد جا کے نادرا سے کہے، نادرا والوں سے کہ مرد تھا، نادرا والوں سے کہے کہ میں عورت ہوں، مجھے میری جنس جو ہے وہ عورت لکھ دیں. تو نادرا والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کے شناسی کارڈ پہ جنس عورت اس کے مرد کی لکھیں گے. اس سے آگے والی جو شک ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اہم، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ کسی مرد کو یا عورت کو یہ لگتا ہے کہ مرد کو یہ لگتا ہے کہ میں عورت ہوں یا عورت کو یہ لگتا ہے کہ میں مرد ہوں. ویسے وہ بالکل مرد ہے، اس کے جو اعضاء ہیں، اس کی جو علامات ہیں وہ مردوں والی ہیں اور اس کے اندر کوئی نقص بھی نہیں ہے. جیسے نقص پیدا ہو جاتے ہیں، ہر چیز مردوں والی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں عورت ہوں. وہ نادرا جاتا ہے اور ان کو جا کے کہتا ہے کہ میں جو ہے عورت ہوں، مجھے عورت میرے شناسی کارڈ میری جو جنس ہے عورت وہ بنا دیں. تو نادرا والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو عورت ڈکلیئر کریں گے، اس کی جنس ہے وہ عورت لکھیں گے. یا جو عورت ہے وہ یہ نادرا والوں سے جا کے کہے کہ میں مرد ہوں، ویسے وہ عورت ہے، اس کا پورا جسم عورتوں والا ہے اور ہر علامت اس کی عورت والی ہے، لیکن نادرا وہ جا کے کہتی ہے کہ میں مرد ہوں، تو نادرا والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کی جو جنس ہے وہ مرد لکھیں گے. اب ان کا کام کیا ہوگا کہ اگر یہ مرد جو اپنے آپ کو اس نے عورت بنایا ہے، اب یہ عورتوں کی مجلسوں میں، محفلوں میں جا سکتا ہے، عورتوں کے ساتھ کھا پی سکتا ہے، عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، عورتوں کی جو جو جگہ ہیں جانے کی، کام کرنے کی، وہاں جا سکتے ہیں، اس کو کھلی اجازت ہے. اسی طرح عورت جس نے اپنے آپ کو مرد بنوایا ہے تو وہ بھی ایسے مردوں کی جگہ جہاں بھی جائے، جہاں مرد کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، مردوں کی محفلیں پروگرام ہوتے ہیں، تو وہ عورت وہاں جا کے مردوں کی طرح بیٹھ سکتی ہے. اسی طرح جیسے میراث کا مسئلہ ہے، میراث میں مرد کو 2 حصے ملتے ہیں اور عورت کو 1 حصہ ملتا ہے.
اگر کوئی عورت اپنی جنس مرد لکھوا لیتی ہے تو اب اس کو بھی میراث میں سے 2 حصے دیے جائیں گے، جیسے اصلی مرد کو ملتے ہیں اور جو یہ نقلی مرد ہے جس نے عورت نے اپنے آپ کو مرد بنوایا ہے تو اس عورت کو بھی اب مرد کے برابر حصہ ملے گا، 2 حصے میراث میں سے ملیں گے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک کام کیا ہے کہ اب جس مرد نے اپنے آپ کو عورت بنوایا ہے اب یہ دوسری عورت سے شادی، مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ شناسی کارڈ پہ اس نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروایا ہوا ہے، جنس جو ہے عورت لکھوائی ہوئی ہے، اگرچہ وہ مرد ہے اب وہ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو عورت ہے جس نے اپنے آپ کو مرد بنایا ہوا ہے تو اگر بالکل وہ ہے عورت لیکن اس نے اپنے آپ کو مرد لکھوا لیا ہے جنس کے اعتبار سے تو اب وہ دوسری عورت سے شادی بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ کام ہے، یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے اللہ نے قوم لوط پہ پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ یہ وہ ہم جنس پرستی ہے جس کی وجہ سے، جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر پٹک دیا تھا الٹا۔ یہ وہ ایک جو قانون ہے وہ اس گناہ کو، اس قانون کو آج ہمارے پاکستان کے اسمبلی میں قانونی شکلی طور پہ سامنے آ کے رکھ دیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ جو آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوب گیا ایسے نہیں ڈوب گیا، جو ہمارے جانوروں میں وبا آتی ہے، بیماری آتی ہیں وہ ایسے بھی نہیں آتی، جو انسانوں میں بیماریاں آتی ہیں کورونا کی صورت میں یا دوسری صورتوں میں وہ ایسے نہیں آ جاتی، ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب ہم پہ مسلط ہوتے ہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے کہ یہ دنیا بچی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ جیسے قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط پہ اجتماعی طور پہ عذاب آیا تھا کہ پورے کے پورے علاقہ، پورا کا پورا شہر جس کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے پٹک دیتے تھے، سارا تباہ و برباد کر دیتے تھے کہ اے اللہ میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ آئے۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آج یہ دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ تو شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں دنیا میں جا کر جس چیز کو تو تخلیق کرے گا ان کو ایسی پٹیاں پڑھوں گا کہ ان کے ایسے ذہن بناؤں گا وہ اپنی اس تخلیق پہ راضی نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ میں دوسری تخلیق میں ہوتا تو وہ اپنی اس تخلیق کو جو ہے تبدیل کر دے گا۔ تو شیطان کا وہ چیلنج جو ہے بڑے ارمان کی بات ہے وہ پاکستان میں پورا ہوا ہے، دوسرے ملکوں میں نہیں ہوا۔ دوسرے غیر ملکوں میں کسی ملک میں بھی یہ قانون نہیں ہے کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو مرد بنا دے اور جو مرد ہے اپنے آپ کو عورت بنا دے۔ یہ صرف جو پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا گڑھ ہے، دین اور شریعت کا گڑھ ہے، اس ملک میں یہ قانون بنایا گیا۔ تو یہ قانون بنانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے دستخط کیے، جنہوں نے بل پیش کیے، یہ مسلمان ہیں۔ اب ان مسلمانوں نے شیطان کے ساتھ مل کے جو شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تو اس کو پورا کروایا ہے۔ یہ مسلمان ہیں ہمارے۔ تو یہ جو بل ہے سن 2018 میں پیش کیا گیا، جب یہ کرونا شروع ہو گئی تھی بعد میں، تو اس وقت یہ بل جو ہے رہ گیا تو اس پہ اتنی وہ توجہ نہیں دی گئی۔ تو سن 2018 سے لے کے سن 2022 تک اس بل کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ 30,000 سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی جنس تبدیل کروا دیے۔ 30,000 کو زیادہ جڑے مرد ہیں انہوں نے اپنے آپ کو عورت بنوا چھوڑے اور جڑے عورتیں انہوں نے اپنے آپ کو مرد بنوا چھوڑے۔ 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کروا دیا۔ اگر یہ قانون جو ہے پاس ہو کر آگے مضبوط ہوتا ہے تو آگے ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری نسلیں ہوں گی وہ برباد ہو جائیں گے۔ اب جس کو جو عورت کہے کہ مجھے میراث زیادہ ملے، صاحب ظاہر ہے اس نے اپنی جنس تبدیل کروا کے اپنے آپ کو مرد لکھوا کے اس نے میراث زیادہ لے لینی ہے۔ اور اگر یہ قانون بن گیا تو ہماری آنے والے نسلوں میں آج کل پہلے جو اولاد تھی کچھ فرما بردار تھی، آج کل جو ہے اتنا والدین کا کہا نہیں مانتی، اور آنے والے دور میں جو ہے کیا حال ہوگا اولاد کا، وہ تو والدین کی یا استادوں کسی کی کوئی بات بھی نہیں مانے گی۔ اگر ان کا دل کرے گا تو وہ مرد ہوں گے تو عورت بن جائیں گے، عورتیں ہوں گے تو وہ مرد بن جائیں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر ان کے آپس میں شادی ہوگی اور قوم لوط والا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب کو مل کر جو ہے اب ہمارا جو کام ہے، جب اسمبلی میں 3 پارٹی ہیں جو وہ اس کام میں متفق ہیں، یہ پی ٹی آئی ہو گئی، تحریک انصاف والے اور زرداری پارٹی والے اور نون لیگی جو ہے،
وہ اس بل پہ متفق ہیں. صرف 2 پارٹیاں ہیں جنہوں نے زور لگایا ہوا ہے کہ یہ بل پاس نہ ہو، اور وہ صرف جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی والے. محمد مشتاق صاحب ہیں کوئی، انہوں نے بہت زور لگایا ہوا ہے اگر تم یہ قانون بناتے ہو کم از کم اتنا کر لو کہ جو عورت یا مرد کہتا ہے کہ میں عورت بننا چاہتی ہوں یا عورت کہتی ہے میں مرد بننا چاہتا ہوں، کم از کم اس کو چیک تو کر لو اس کے اندر مرد والے وہ اثرات ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے پھر ٹھیک ہے اس کو بنا دے، آپ عورت کو چیک تو کر لیں. برطانیہ میں یہ قانون ہے، باقی ملکوں میں نہیں ہے، برطانیہ میں ہے. برطانیہ والوں نے ان میں یہ مسئلہ چلا ہے کہ جو عورت کہتی ہے کہ میں مرد بننا چاہتی ہوں یا مرد کہتا ہے میں عورت بننا چاہتا ہوں، تو برطانیہ والوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ پہلے ایسے مرد یا عورت کو ماہر ڈاکٹروں کے پاس رکھا جائے گا 2 سال تک، اور ماہر ڈاکٹر جو ہوں گے وہ اس پہ جو ہے اس کا دیکھیں گے کہ واقعی یہ مرد کے اس کے جراثیم ختم ہو گئے یا نہیں ہوئے، یہ مرد سے ان کے مردانی ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جو عورتوں والے ہیں وہ اس کے اندر ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے. تو 2 سال تک وہ اس کو چیک کریں گے. 2 سال کے بعد جو رپورٹ ڈاکٹر دیں گے اس کے مطابق اس پہ جو ہے قانون بنایا جائے گا. ایسا نہیں، لیکن پاکستان میں اس کی بالکل کھلی چھٹی دے دی ہے، چیک بھی نہیں کریں گے. مشتاق صاحب نے بڑا اس پہ زور لگایا، لیکن کہتے ہیں کہ جو جہاں 100 ایک طرف ہوں اور 10 ایک طرف ہو تو 10 کی کون سنتا ہے. اب جمعیت والوں کی تھوڑی سیٹیں ہیں اور جماعت اسلامی والے علماء کرام جو ہیں جو اسمبلیوں میں بہت کم ہے، کیونکہ ہم نے دوسرے لوگوں کو آگے پہنچایا ہوا ہے جن کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ مسلمان ہونے کا پتہ، بس ان کو اپنی عیش و عشرت کا پتہ ہے. تو اب وہ چیخ رہے ہیں علماء کرام جتنے بھی ہیں، چاہے جمعیت والے ہیں، چاہے جماعت اسلامی والے ہیں، چاہے کوئی اور ہیں، لیکن ان کی کوئی سن بھی نہیں رہا، کیونکہ اسمبلی میں جن کی کثرت ہوتی ہے ان کی سنی جاتی ہے. جن کے ووٹ زیادہ ہوں گے ان کے مطابق بل بنائے جاتے ہیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ قانون بنائے جاتے ہیں. تو اب اکتوبر میں دوبارہ اس قانون کی جو ہے دوبارہ وہ ہونی ہے، نظر ثانی ہونی ہے. تو اب عوام کا جو حق یہ ہے کہ اب اس کو ختم کروا سکتے ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں یا پھر یہ عوام ہے. تو باقی جو پارٹیاں ہیں وہ تو متفق ہو چکی ہیں کہ یہ قانون بننا چاہیے. اب اکتوبر تک ہم اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں لوگوں کا ذہن بنا سکتے ہیں. اگر علماء ہمیں آواز دیتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف گھروں سے نکل آؤ تو ہمیں نکلنا پڑے گا. ہم جا کے اس قانون کے خلاف جو ہے جتنا ہم کر سکیں گے کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی بستی تھی، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جا کے اس بستی کو گناہوں کی وجہ سے اس بستی کو اٹھا کے اور الٹ دو. تو ایک فرشتے نے کہا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک اللہ والا بھی رہتا ہے جس نے آج تک ایک نافرمانی بھی نہیں کی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو اٹھا کے پہلے اس اللہ والے پہ جس نے آج تک فرمانی نہیں کی اس کے اوپر پٹکو، اس کے اوپر ڈالو. کیونکہ اگر کوئی آدمی برائی کرتا کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے 3 حق ہیں. اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اگر اتنی بھی نہیں ہے تو وہاں سے چلا جائے. یا یہ ہے کہ منہ پہ اس کے غصے والے آثار ہوں، اس پہ اگرچہ اس نے کوئی نافرمانی میری نہیں کی لیکن اس کے جو ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا، اتنی نافرمانی ہو، یہ اس نے نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا، تو اس لیے اس بستی کو اٹھا کے پہلے اس اللہ والے پہ پٹکو. تو ہم اگرچہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جتنا کچھ ہوتا ہے لوگوں کا ہم ذہن بنا سکتے ہیں وہ تو ہم بنا لیں. تو ہم سے جو کچھ ہوا تو اکتوبر تک ہم وہ کریں تاکہ ہماری جو اکتوبر تک آواز ہے مضبوط ہو جائے اور یہ قانون جو ہے اور یہ بل ہے پاس نہ ہو، اور ہم پہ جو آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ برباد بھی نہ ہو، اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ہوں گی اگلے مستقبل میں تو ان کی جو عزت محفوظ رہے اور وہ حفاظت میں رہے. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے.